سفارش کے سلسلے میں سوال ہے کہ جو ایصال ثواب کا سلسلہ ہے والدین مرحومین کے سلسلے میں خصوصاً اس کی کیا صورت ہے، کیا طریقے ممکن ہیں اور شرعی طور پر کس حد تک ثابت ہے۔ دیکھیے ایصال ثواب کے ضمن میں دو رائے ہیں ہمارے ہاں، اکثریت جو بھی ہمارے ہاں سنی علماء ہیں، دیوبندی بھی بریلوی بھی، وہ اس کے قائل ہیں کہ ایصال ثواب ہوتا ہے مالی عبادت کا بھی اور بدنی عبادت کا بھی۔ بدنی عبادت یہ کہ آپ نے نفل پڑھے اور کہا کہ اللہ ان نوافی کا ثواب میرے والد مرحوم کو، والدہ مرحومہ کو یا کسی اور کو پہنچا دے، یہ ان کا موقف ہے اور وہ مانتے ہیں۔ خیرات کریں اور خیرات کا کہیں، کسی کی بیوہ کی مدد کریں اور کہیں کہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ ان کو پہنچا دے۔ ایک موقف یہ ہے، وہ زیادہ تر ہمارے ہاں جو اہل حدیث حضرات ہیں ان کا موقف ہے۔ تو میں اگرچہ اس معنی میں کہ میں اہل حدیث مسلک سے متعلق نہیں ہوں، لیکن یہ اس معاملے میں میری رائے وہی ہے، وہ یہ ہے کہ بدنی عبادت کا ایصال نہیں ہے، مالی عبادت کا۔ مالی عبادت آپ نے خیرات کی ہے، صدقہ دیا ہے، کسی غریب کی مدد کی ہے، مسکین کی مدد کی ہے، بیوہ کی مدد کی ہے، یتیم کی مدد کی ہے، کسی محروس کی مدد کی ہے، مال خرچ ہوا ہو تو اس کی جگہ پر جو ہے آپ اپنا ایصال ثواب کا کر سکتے ہیں، بدنی عبادت کا نہیں۔ واللہ عالم۔ اب اس میں یہ کہ آپ جس پر چاہیں عمل کر لیں، لیکن یہ جو ہم کرتے ہیں اس کے لیے محفلیں منعقد کرنا اور قرآن خوانیاں ہو، یہ سب بدعات ہے۔ جو بھی ہوگا انفرادی طور پر ہوگا، اجتماعی کسی شے کا ثبوت موجود نہیں ہے ہمارے پاس۔ اس کے لیے جمع ہونا ہے اور پھر کھانا پینا بھی ہے اور ایک تقریب بن گئی ہے اور وہ ایصال ثواب کے لیے ہے، یہ ساری چیزیں، اور بچوں کو بلایا جا رہا ہے، قرآن پڑھوا رہے ہیں، انہیں پیسے دے رہے ہیں، اور وہ قرآن بھی کیا پڑھتے ہیں، وہ دو ورق جو ہے وہ لٹتے ہیں، وہ پیسے پڑھنے لینے کے لیے تو آئے ہوتے ہیں بیچارے، نہ انہیں سمجھ، یا یہ کہ اچھا بھائی تم ادھر بیٹھ جاؤ، یہ صفحہ تم پڑھ دو، یہ صفحہ میں پڑھ دوں۔ کیا حماقتیں ہیں، ایسے مذاق میں تو سمجھتا ہوں دین کا اور قرآن کے ساتھ تمسخر ہے جو ہوتا ہے، یہ سب بدعات ہے۔ البتہ ذاتی سطح پر آپ نے قرآن پڑھا، اب صبح کے وقت تلاوت کی، اس کا ثواب کسی کو پہنچا دیا، تو جو پہلا مسلک ہے اس کی روح سے جائز۔ میرے نزدیک قرآن پڑھنے سے، نماز سے، نفل سے، اس سے نہیں۔ البتہ مالی جو بھی خیرات ہے، صدقات ہیں، تو اس کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ اولاد اگر نیک ہے تو وہ خود صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں والدین کے لیے، بشرطے کہ والدین نے ان کی تربیت کی کوشش کی ہو۔ اگر کسی کافر کا بیٹا مسلمان ہو گیا ہے تو اس کافر کو تو اولاد سے کچھ نہیں پہنچے گا، لیکن کوئی شخص مسلمان تھا، اس نے اپنی اولاد کی تربیت بھی اچھے طریقے پر کی ہے، اب یہ جو اولاد نیکی جو کرے گی تو اس سے اس کا بھی ثواب اس کو پہنچا رہے گا، یہ صدقہ جاریہ کہلاتا ہے۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ دب جاتا، پھٹ جاتا اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت سے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، شاید کہ وہ تفکر کریں، غور و فکر کریں۔ قرآن مجید میں وہ مضامین جو بہت لطیف ہوتے ہیں، بہت لطیف ہوتے ہیں، جن کا ادراک عام انسانی عقل سے ماورا ہے، اس کے لیے تمثیلیں بیان کی۔ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، اگر وہ مضمون بتمام و کمال سمجھ میں نہیں آ سکتا تو کچھ تو آ جائے تمثیل کے حوالے سے، اگر غور و فکر کریں گے تو بات سمجھ میں آ جائے۔ اب اس تمثیل کے حوالے سے سب سے اہم مقام جو ہے قرآن مجید کے اس اصول کے تحت کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا۔ سورہ اعراف میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تورات لینے کے لیے، تو وہاں انہوں نے اللہ سے ایک خواہش کا، ایک درخواست کا اظہار کیا۔ وہ خاتمہ اور مکالمہ تو اس سے پہلے بھی ہو چکا تھا، اب یہ شوق، رب ارنی انظر الیک، پروردگار اب دیدار بھی عطا فرما دے۔ پردے کے پیچھے سے بات تو ہوتی رہی ہے اور ہو رہی ہے، لیکن دیدار بھی عطا کر۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل، لیکن وہ سامنے والے پہاڑ پر نگاہ جماؤ، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر وہ اپنے مقام پر قائم رہ جائے، ہم اپنی ایک تجلی اس پر ڈالیں گے، اگر وہ جھیل جائے اس تجلی کو تو تم بھی سوچنا کہ ہمارا دیدار کر سکو۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب اللہ نے اپنی تجلی ڈالی اس پہاڑ پر، جَعَلَهُ دَكًّا، تو وہ پھٹ گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ حالانکہ تجلی براہ راست حضرت موسیٰ پر نہیں تھی،
تجلی پہاڑ پر تھی اور حضرت موسیٰ بالواسطہ اس تجلی کا مشاہدہ کر رہے ہیں، لیکن اس تجلی کا نتیجہ کیا نکلا؟ پہاڑ پھٹ گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ اب یہ واقعہ ہے، وہاں تو تمثیل بیان ہوئی اور یہ واقعہ ہے۔ تو جو اثر اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلی کا ہے وہی اثر اللہ کی جو صفت ہے کلام اس کی تجلی کا، اس لیے کہ صفت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات، متکلمین اس مسئلے کا حل ہی نہیں کر پائے۔ کلام اللہ کی صفت ہے، اس کی صفت کی بھی وہی تاثیر۔ یہ آیت قرآن مجید کی عظمت کو واضح کرتی ہے جیسے کہ وہ ہے فی نفسہ ہی۔ اب دیکھیے کوئی چیز بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے، اگر مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی۔ تو اب جو دوسرا مقام میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ سورہ یونس کی 2 آیات، یہ ترتیب میں نوٹ کرا چکا ہوں، 1 آیت، 2 آیتیں، 4 آیتیں، 6 آیتیں، 8 آیتیں۔ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اے لوگو، تمہارے پاس آ گئی ہے نصیحت، موعظت تمہارے رب کی طرف سے۔ وہ صرف موعظت نہیں ہے، سینوں کے اندر جو روگ ہے، جو امراض ہیں، ان کا علاج بھی ہے، شفا بھی ہے۔ شفاء لما فی الصدور۔ تیسرے درجے میں وہ ہدایت ہے، وہ بتاتی ہے کدھر جاؤ کدھر نہ جاؤ۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑی راستوں پر قدم قدم کے اوپر کوشن ہوتا ہے، یہاں سپیڈ کم کر لو ورنہ تم کسی کھائی میں جا کے رو گے۔ تو یہ ہدایت کیا ہے؟ دیکھو ادھر مت جانا، ادھر جاؤ، اگر ادھر جاؤ گے تمہارا سارا معاملہ تل پٹ۔ یہ ہے ہدایت۔ اور جو چیز دنیا میں ہدایت ہے وہ آخرت میں رحمت ہے، ہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اب میں چاہتا ہوں ان 4 الفاظ میں جو ربط ہے اسے سمجھیں۔ دیکھیے اگر کسی ایسی زمین پر بارش برسے جو اوپر سے بہت سخت ہے تو پانی بہہ جائے گا، زمین میں جذب نہیں ہوگا تو کوئی روئیدگی پیدا نہیں ہوگی۔ اگر دل سخت ہے تو قرآن مجید ان پر کوئی اثر نہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے موعظہ کی ضرورت ہے، واعظ کی ضرورت ہے، نصیحت کی ضرورت ہے تاکہ دل نرم پڑ جائے۔ انسانی دل جب سخت ہوتے ہیں تو ان کی سختی چٹانوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ۔ یہودیوں سے خطاب ہے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ۔ اے بنی اسرائیل، تمہارے اس طرز عمل کے نتیجے میں تمہارے دل سخت ہو گئے اور اب وہ پتھروں سے زیادہ سخت۔ لہذا سب سے پہلے ضرورت کیا ہے؟ دل کی زمین کو نرم کیا جائے، اس میں حل چلایا جائے۔ یہ کام ہے موعظہ کا، واعظ کا، نصیحت کا۔ ہمارے معاشرے میں کسی زمانے میں واعظ کا بڑا رواج تھا، آج کل یہ چیز ختم ہے، بلکہ واعظ کو گھٹیا بات سمجھا جاتا ہے۔ بھائی کوئی عقلی بات کرو، کوئی علمی بات کرو، تم تو واعظ کہہ رہے ہو۔ گویا کہ واعظ گھٹیا چیز ہے، نہیں، واعظ سے دل میں رقت پیدا ہو، نرمی پیدا ہو۔ تو قرآن مجید ہی سب سے بڑا موعظہ ہے۔ ہم نے بدقسمتی سے کیا کیا، جب واعظ کہے جاتے تھے تب بھی مثنوی مولانا روم سے، ضعیف احادیث سے، واعظ دستاں زنو افسانہ بند، واعظ بڑے اونچے اونچے ہاتھ چلا کر اور افسانہ جو ہے بیان کر رہا ہے، لیکن اس کا حال کیا ہے؟ از خطیب و دیلمی گفتار اوست، بعض ضعیف و شاذ و مرسل کار اوست۔ وہ خطیب بغدادی یا دیلمی کی جو احادیث ہیں، جو سب سے گھٹیا درجے کی کتاب حدیث کی، سب سے کم تر درجے کی کتاب حدیث کی، ضعیف کتابوں کے یوں سمجھئے کہ بہت بڑے مجموعے، وہاں سے وہ حدیثیں لا رہا ہے۔ الضعیف و شاذ و مرسل کار ہو، ضعیف حدیث، شاذ حدیث، مرسل حدیث سے وہ بیان کر رہا ہے۔ قرآن سے اس کا کوئی تعلق۔ قرآن مجید سب سے بڑا واعظ ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ۔ یہ دل کو جب نرم کرتا ہے تو پھر اس میں جذب ہوتا ہے، یہ سیکنڈ سٹیپ ہے اس کا۔ اور جب دل میں جذب ہوگا تو دل کے اندر کی بیماریوں کو دور کر دے گا۔ دل کے اندر کی بیماریاں کون سی ہیں؟ تھرومبوسس نہیں، انجائنا نہیں، وہ اور ہے۔ وہ دل کی بیماریاں جن کے لیے قرآن شفا ہے، وہ ہے تکبر، حسد، حب مال، حب دنیا، حب جاہ، حب شہرت۔ یہ ہیں وہ چیزیں کہ جو اصل ہیں، جو دل کے امراض ہیں، ان سب کو جڑ سے نکال کر پھینک دے گا قرآن حکیم۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، وہ ہدی، اور وہ ہدایت ہے۔ انفرادی زندگی کے لیے بھی ہدایت ہے، اجتماعی زندگی کے لیے بھی ہدایت ہے۔ کبھی اگر سورہ فاتحہ پر آپ غور کریں جو ہماری نماز کا جزو لازم ہے،
تو ہم پہلے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہدایت تو ہمیں پہلے ہی ملی ہوئی ہے۔ پھر جو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کو ہم نے پہچان لیا، اسے رب العالمین مان لیا، اسے رحمان مان لیا، اسے رحیم مان لیا، اسے روز جزا کا حاکم مطلق مان لیا، تو اب کون سی ہدایت رہ گئی؟ ہدایت تو آ گئی۔ اب اصل ہدایت جو درکار ہے وہ ہے جو ریلیونٹ ہے آج کے دور میں، جو اجتماعی نظام ہے انسانوں کا، اس کے لیے انسان بالکل بے بس، اس کی عقل جو ہے اجتماعی نظام عدل قائم نہیں کر سکتی۔ انفرادی طور پر نیکی اور بدی کا علم میرے اور آپ کے نفس کے اندر ودیعت شدہ ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ موجود ہے۔ لیکن یہ کہ معاشرتی نظام میں عورت اور مرد کے درمیان کیا توازن ہو، ان کے حقوق و فرائض کا توازن دنیا میں کیا ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے آج بھی۔ یا عورت جوتی کی نوک کے برابر ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں، بھیڑ بکری کی طرح ملکیت ہے، اس کے کوئی حقوق نہیں، اور یا عورت کلوپیٹرا بن کر پورے ملک کی قسمت کا بیڑا غرق کرتی، انسانوں کے شانہ بشانہ ہو کر وہ در حقیقت خاندانی نظام کو برباد کرتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جائے؟ اب آپ سوچئے، تجزیہ کیجئے۔ اگر مرد سوچے گا، نظام بنائے گا، تو وہ اپنے احساسات سے تو واقف ہے، عورت کے احساسات و جذبات سے تو واقف نہیں ہے۔ عورت نظام بنائے گی تو وہ اپنے احساس و جذبات سے واقف ہے، وہ مرد کے احساسات و جذبات سے واقف نہیں ہے۔ یہ عادلانہ نظام وہی ہستی دے سکتی ہے جس نے مرد کو بھی پیدا کیا، عورت کو بھی پیدا کیا۔ ایک امپلائر امپلائی ریلیشن شپ ہے، کارخانے دار ہے، وہ لوگوں کو رکھتا ہے مزدور۔ اب جو بھی پروڈکشن ہو رہی ہے، جو نفع ہو رہا ہے، اس میں کتنا حصہ مزدور کا ہونا چاہیے، کتنا سرمایہ دار کا ہونا چاہیے، کون طے کرے گا؟ یا سرمایہ دارانہ نظام بن جائے گا اور مزدور کمر توڑنے والی محنت کرنے کے باوجود زندگی کے بنیادی جو تقاضے ہیں ان کو بھی حاصل نہیں کر سکے گا۔ میں نے آپ کے ممبئی شہر میں جو اس وقت دیکھا ہے، یہ جو چھوٹے چھوٹے خانے بنے ہوئے کبوتروں کے سے جن میں انسان رہ رہے ہیں اور پوری زندگی ان میں گزارتے ہیں، یہ انسان، جبکہ اونچے اونچے محل موجود ہیں، بڑی بڑی عمارتیں موجود ہیں، ایکڑوں پر پھیلی ہوئی کوٹھیاں موجود ہیں، یہ ہے ننگا کیپٹلسٹک نظام، ننگا اورین۔ اسی کا رد عمل تھا جو کمیونزم کی شکل میں ظاہر ہوا، ایکویلٹی ہونی چاہیے، لیکن اس کمیونزم نے شکل اختیار کر لی، ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ، تمہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے، نہ کچھ کہہ سکتے ہو، نہ تنقید کر سکتے ہو، نہ رائٹ آف ایسوسیشن ہے، نہ رائٹ آف ایکسپریشن آف اوپینین ہے، بس کام کرو، تنخواہ لو، روٹی کھاؤ، اللہ اللہ خیر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نظام بھی مر گیا۔ اسی طریقے سے کسی بھی نظام میں اگرچہ حاکم مطلق تو اللہ ہے، پھر بھی کوئی نظام آپ بنائیں گے تو کچھ حکام ہوں گے، اولو الامر ہوں گے۔ خلافت راشدہ میں بھی تھے نا، امیر المومنین تھے، اولو الامر تھے۔ عوام میں اور ان کے درمیان حقوق و اختیار کا توازن کیا ہو، کون طے کرے گا؟ اولو الامر تو چاہیں گے سارے اختیارات ہمارے پاس ہوں، ٹوٹلیٹیرین سٹیٹ قائم ہو جائے گی۔ عوام چاہیں گے ہمارے پاس ہوں اور ہمیں اتنی آزادی ہو کہ مادر پدر آزاد ہو جائے، جو چاہے کریں، ہومو سیکشول ہو جائے، ہومو سیکشول میرجز کریں، ہمیں کوئی روکنے والا نہ ہو۔ تو میں نے آپ کو بتایا اجتماعی نظام کے یہ تین گوشے ہیں، معاشرتی نظام، معاشی نظام، سیاسی نظام۔ آج کے انسان کی اصل ضرورت ہے، اس لیے کہ اس طرح کا ہمہ گیر نظام اس سے پہلے تھا ہی نہیں، لوگوں کو آزادیاں تھیں۔ آج آپ کا پورا تعلیمی نظام بھی اسی نظام کے تحت ہے۔ آپ کہاں لے جائیں گے اپنے بچوں کو؟ آپ ان کے حوالے کر کے اپنے ہاتھ دھو لیتے ہیں، یو واش یور ہینڈز آف یور چلڈرن۔ وہ نظام جو چاہے گا بنا دے گا ان کو۔ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ؟ کیا کریں گے؟ انہیں کہیں کسی تہخانے میں تو بند نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے گھر میں ٹیلی ویژن نہیں لائیں گے، وہ جا کر دکان پہ دیکھیں گے۔ جب تک نظام درست نہ ہو، اور نظام کی ہدایت ہے جو قرآن نے دی ہے اصل، ورنہ اخلاقیات کا معاملہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ تو نوع انسانی کی مشترک میراث ہے۔ سچ بولنا اچھا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے، کون نہیں جانتا؟ کیا ہندو نہیں جانتا؟ کیا بدھ مت کا پیرو نہیں جانتا؟ وعدہ کرنا اچھا ہے، وعدہ خلافی بری ہے، کون نہیں جانتا؟ عیسائی نہیں جانتا، یہودی نہیں جانتا، سب جانتا۔ بیسک ہیومن مورالٹی تو ہمارے اندر ہے، جیسا کہ میں نے آیت آپ کو سنائی، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ انسان کا نفس جو اللہ نے پوری طرح تیار کر دیا، نوک پلک سوار دی، اور اس میں نیکی اور بدی کی تمیز ودیت کر دی۔ لہذا اصل ہدایت ہے آج جس کی ضرورت ہے وہ اجتماعی نظام۔ 2 منٹ اور لے لوں آپ کے۔ 300 سال سے انسان اسی اجتماعی عدل کی تلاش میں ادھر سے ادھر ٹھوکرے کھا رہا ہے۔
کوئی 225 برس سے زیادہ ہو گئے ہیں، فرانس میں انقلاب آیا، کیوں آیا؟ یہ بادشاہت، ادارت، بادشاہ کون ہے؟ وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہے، اسے کیا حق ہے کہ وہ حکومت کرے؟ لہذا انقلاب آیا، سخت خونی انقلاب آیا، لوگوں نے چاہا کہ عدل ہو، لہذا فرینچ ریولوشن آیا۔ لیکن چونکہ وہ ریولوشن یک طرفہ تھا، صرف سیاسی نظام بدلا، معاشی نظام نہیں بدلا، سود موجود رہا، لہذا اس کے بعد کیپیٹلزم کی لعنت مسلط ہو گئی۔ پہلے لارڈز اینڈ بیرنز اور بڑے بڑے زمیندار اور جاگیردار سروں پر مسلط تھے، اور اب کارخانے دار اور کیپیٹلسٹ مسلط ہو گئے۔ آج کی جمہوریت کیا ہے؟ دس از دی ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپیٹلسٹ۔ یہ تو اصل میں کیپیٹلزم ہے، کیپیٹلسٹ کی ڈکٹیٹرشپ ہے جس وقت ہو رہی ہے۔ اچھا، اس سے نجات پانے کے لیے چھلانگ لگائی دوسری طرف کمیونزم، تو وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہاں انفرادی آزادی ختم ہو گئی، اب وہ بھی مر گیا۔ اب فوکو یاما نے تو کتاب لکھ دی اینڈ آف ہسٹری، بس ثابت ہو گیا کہ ہمارا نظام لبرل سیکولر ڈیموکریسی اور انٹرسٹ بیسڈ کیپیٹلزم، اس سے بہتر کوئی نظام ہے ہی نہیں، سب ختم ہوگا۔ لیکن ایک نظام ہے جس کا انہیں اندیشہ ہے، جو ابلیس کی زبان سے اقبال نے کہلوایا تھا، ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارے آرزو، خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو۔ بڑے نیک لوگ بھی موجود ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی امت کا حال کیا ہے؟ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین، پیر ہیں، مرشد ہیں، ان کی آستینوں میں ید بیضا نہیں ہے، حضرت موسیٰ والا۔ بہرحال فوکو یاما کی نفی کی پھر بعد میں، اور کتاب لکھی گئی کلیش آف سیویلائزیشنز، تہذیبوں کا ٹکراؤ ابھی آئے گا۔ تو میں اس سے زیادہ اس ایشو پر نہیں جانا چاہتا۔ ہدایت، انفرادی ہدایت بھی قرآن میں ہے، اور سب سے بڑھ کر اجتماعی ہدایت جس کی آج کے انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، یہ سسٹم آف سوشل جسٹس جو صرف اللہ دے سکتا ہے، اس لیے کہ کارخانے دار بھی اسی کی مخلوق ہے اور مزدور بھی اسی کی مخلوق، جو اولو الامر ہے وہ بھی اسی کے پیدا کرنا ہے، اور جو عوام ہے وہ بھی اسی کے پیدا کرنا ہے، مرد بھی اسی کا پیدا کرنا ہے، عورت بھی اس کی پیدا کرنا ہے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کے کلبے کے معنی، وہ عدل دے گا، وہ سوشل جسٹس دے گا، وہ توازن دے گا آپ کو معاشرتی نظام میں، معاشی نظام میں، سیاسی نظام میں۔ اس کا نتیجہ چوتھا جو نکلے گا رحمت للمومنین، اب وہ رحمت ہوگی آخرت۔ جیسے حضور نے فرمایا الزہراوین نام دیا سورہ بقرہ کو اور سورہ آل عمران کو۔ الزہراوین، زہرا کہتے ہیں بہت تابناک حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ الزہراوین یہ دو بدلیوں کی صورت میں میدان حشر میں ظاہر ہوں گی، اور جو ان سے محبت کرنے والے تھے ان پر سایہ کریں گی، جبکہ کسی کے لیے کوئی سایہ نہیں۔ تو یہ رحمت کا ظہور ہوگا قرآن کا قیامت کے دن۔ اب اگلی آیت دیکھیے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا مظہر ہے کہ اس نے تمہیں قرآن مجید جیسی کتاب ہدایت دی، جو موعظہ بھی ہے، شفاء لما فی الصدور بھی ہے، دنیا میں ہدایت بھی ہے، آخرت میں رحمت بھی ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اگر جشن منانا ہے تو اس کا مناؤ، خوشیاں منانی ہے تو اس کی مناؤ۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ دولت ان تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے جو انسان جمع کرتا ہے، دولت جمع کرتا ہے، مال، اسباب، جائیداد، کاروبار، اور محل بناتا ہے، اس میں بڑا اعلیٰ فرنیچر رکھتا ہے، اس میں لا کر ڈیکوریشن پیسز کہاں کہاں سے پوری دنیا سے لا کر رکھتا ہے۔ ان سب سے کہیں زیادہ قیمتی شے قرآن ہے۔ اب آئیے 4 آیات، سورہ رحمان کی اولین 4 آیات۔ الرحمن، یہ جملہ نہیں بنا، یہ تو صرف مبتدا ہے، لیکن آیت پوری ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یہ اصل میں جو 4 آیتیں، ان میں 4 چوٹی کی چیزوں کا بیان ہے، ٹاپ موسٹ چیزیں۔ اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام رحمان ہے۔ جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہ پھر ریگین کر لیں گے اپنے اس مقام کو جس مقام پر انہیں اصلاً پیدا کیا گیا، اور جو لوگ اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتے ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام، سورہ اعراف میں، یہ چوپایوں کے مانند ہیں، حیوانات ہیں،
बल हुम अज़ल, बल्कि उनसे भी गए गुजर। क्यों? हैवान को जिस सतह पर पैदा किया गया उस पर अपनी जिंदगी गुजार रहा है, इससे ऊपर की कोई सलाहियत दी ही नहीं गई। इंसान को लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, अगर इंसान हैवान की सतह पर गिर जाए जैसे कि आज गिर चुका है तो हैवानात से बदतर। उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, लहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा, लहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा। उनका दिल है उससे गौर नहीं करते, आंखें हैं उनसे देखते नहीं है, कान है उनसे सुनते नहीं है। क्या अबू जहल आंख से नहीं देखता था? क्या अबू जहल कान से नहीं सुनता था? ये वो इनर शख्सियत है आपकी, वो रूहानी शख्सियत है आपकी, जो देखती है बगैर इन आंखों के, जो सुनती है बगैर इन कानों के, जो गौर व फिक्र करती है इस अक्ल से नहीं बल्कि इस कल्ब से। तो अल्लाह ने तो सब कुछ दिया था, हर एक में वो रूह फूकी हुई है, लेकिन ये लोग अपनी उस रूह से बेगाना हो गए हैं, भूल गए हैं कि हमारे अंदर कोई डिवाइन एलिमेंट भी है, डिवाइन स्पार्क। ये लफ्ज जो है मगरबी फलसफे में इस्तेमाल होता है, डिवाइन स्पार्क, एक शोला मलकूती हमारे अंदर है, उन्होंने भी देखा है। लेकिन आज का इंसान खास तौर पर डार्विन के नजरिए के फैलाव की वजह से, ये नजरिया बायोलॉजी के मैदान का नजरिया था और बायोलॉजी के मैदान में इसे तकरीबन रिजेक्ट किया जा चुका, लेकिन सोशल साइंसेज में इस तरह परमिएट कर चुका, सोशियोलॉजी में, साइकोलॉजी में इस तरह परमिएट कर गया है कि आज का इंसान अपने आप को सिवाय हैवान के कुछ नहीं समझता। ये ह्यूमन ट्रेजेडी सबसे ऊंची है, वो शरफ जो अल्लाह ने अता किया था, वो मकाम और मर्तबा जो अल्लाह ने अता किया था, उससे इंसान खुद मुस्ताफी हो गया। नतीजा क्या निकला है कि जैसे हम कहते हैं कि घोड़ा और गधा क्या फर्क है, घोड़ा जरा रिफाइंड एनिमल है, कम गलत है उसमें, गधा बेचारा कोर्स एनिमल है, बाकी फर्क क्या है ये बताएं। इसी तरह इंसान और शिंपैंजी और गोरिल्ला में क्या फर्क है ये बताएं हमें। अमल साले जो है वो इसलिए है, और ये भी नोट कर लीजिए, जब ये सूरत उतरी तो अमल साले से क्या बुरा था, शरीयत तो अभी नाजिल ही नहीं हुई। अमल साले एक ही था, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है फिर जम गए। चाहे मारा जा रहा है, चाहे दहकते हुए अंगारों पर लिटाया जा रहा है। खब्बाब बिन अरत रज़ियल्लाहु ताला दुहार थे पेशे के पास, बुलाया गया, हुजूर पर ईमान ले आए थे, अंगारे जमीन पर बिछा दिए गए, दहकते हुए अंगारे, कहा उतारो कुर्ता, उतार दिया, लेट जाओ, लेट गए अंगारों के ऊपर। इसलिए कि हुजूर का हुक्म ये था, चाहे तुम्हारे टुकड़े कर दें, चाहे तुम्हें भून दे, तुमने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करनी। कुफू ऐदियकुम, अपने हाथ बंधे रख। कुरान में तो ये कहीं जाकर सूरह निसा में हुक्म आया है। एक जमाना था जबकि तुम्हें हुक्म था कि अपने हाथ रोके रखो, मक्के में ये हुक्म हुजूर ने दिया था, लिहाजा लेट गए, पीठ की खाल जली, चर्बी पिघली, उससे वो अंगारे ठट। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, फिर जम गए। या सिर्फ एक इबादत दी गई थी, रातों को खड़े रहा कर। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। ए कंबल में लिपट कर लेटने वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खड़े रहा करो रात को सिवाय थोड़े से हिस्से के, निस्फ़हु आधी रात, अब इंक़ुस मिन्हु क़लीला, या उसमें से कुछ कम कर लो तो 1/3 रात, और ज़िद अलैहि, या आधी रात पर और इजाफा करो तो 2/3 रात। और कुरान पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। हालांकि कुरान कितना नाजिल हुआ था अभी, क्या ये 30 पारे मौजूद थे? जो चंद आयतें उतरी हैं, रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट, हैमर देम डाउन इनटू योर हार्ट एंड ब्रेन, ये इबादत। बाकी ना अभी 5 वक्ता नमाज है, ना रोजा है, कोई शय नहीं, न सूद हराम है, न शराब हराम है। तो आमिल सालिहात अब हमारे सामने जब आएंगे तो उसके 2 हिस्से हैं। एक बेसिक ह्यूमन मोरालिटी, वो चीजें जो तमाम अदियान, तमाम मज़ाहिब, तमाम फलसफों के अंदर मुश्तरक है। झूठ बोलना बुरा है, सच बोलना अच्छा है, वादा पूरा करना अच्छा है, वादा खिलाफी करना बुरा है, किसी की जरूरत पूरी कर देना अच्छा है और किसी को झिड़क देना बुरा है, वालिदैन की खिदमत करना अच्छा है और उससे एराज करना बुरा है। कौन नहीं जानता? ये तो है बेसिक मोरालिटी जो मक्की सूरतों में शुरू में आई है, बहुत बहुत तकरार के साथ। अरायतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। क्या तुमने देखा उस शख्स को जो जज़ा और सज़ा का मुनकिर है, आखिरत का मुनकिर है? वही तो है जो यतीम को धक्के देता है और मसाकीन को खाना खुद खिलाना तो दरकिनार, किसी और को भी कहने को तैयार नहीं है कि खाना खिला दो। पता नहीं पलट कर वो कह दे तुम क्यों नहीं खिलाते। बैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा, हलाकत है हर उस शख्स के लिए
جو رو در رو عیب چینی کرتا ہے یا پیچھے برائی کرتا ہے، طنز کرتا ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، مال جمع کرتا ہے، گنتا رہتا ہے، اب میرا بیلنس شیٹ یہاں آ گیا ہے، اب بیلنس شیٹ یہاں آ گیا ہے، پہلے اتنے کروڑ کیسٹس تھے، آج اتنے کروڑ کے. اسی حساب کتاب میں بیسک ہیومن مورالٹی اور شریعت کے احکام یہ دونوں آئیں گے. اب وہ شریعت پوری ہو چکی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اب ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. اور یہ تو بوجھ نہیں ہے، یہ ہماری شخصیت کی نشو و نما کے لیے. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، آپ کسی پہاڑی اسٹیشن کی طرف جا رہے ہو، گرما کا صدر مقام کوئی ہوتے ہیں پہاڑی، شملہ ہوتا تھا کبھی، تو آپ دیکھیں گے سڑک پر جہاں وجہ نشانات لگے ہوئے، یہاں سپیڈ کم کر لو ورنہ ٹرن ایسا آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سپیڈ کم نہ ہو تو تمہاری گاڑی جو ہے وہ سیدھی کھائی میں جائے. تو یہ جو کوشچنز ہیں یہ اس کی بھلائی کے لیے ہے. آدمی کہ خامخواہ ہمارے اوپر پابندی لگا رکھی ہے، نہیں، تمہاری بھلائی کے لیے. شریعت تمہاری بھلائی کے لیے، تمہاری شخصیت کے صحیح نشو و نما کے لیے، تاکہ تم اس مقام پر پہنچ جاؤ جس مقام پر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا تھا. وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اچھا اب ذرا چند احادیث سن. حقیقی ایمان کے اعتبار سے میں نے آپ کو بتایا امام بخاری کے نزدیک عمل علیحدہ نہیں ہے، ایمان کا جز، اور بے شمار احادیث اس پر دلالت کر. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو، خدا کی قسم فلاں شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں. صحابہ لرز گئے، کانپ گئے. کون ہے بدبخت اور شقی جس کے بارے میں اللہ کے رسول 3 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہے کہ وہ مومن نہیں؟ پوچھا گیا من یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کون؟ فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے، چین میں نہیں. کیسے سیپریٹ کریں گے ایمان و عمل سے؟ ہے کوئی آری جو کاٹ دے ان کو علیحدہ علیحدہ کر دے؟ لیکن یہ حقیقی ایمان کی بات ہے، قانونی ایمان کی بات نہیں. ویسے یہ تو کوئی گناہ کبیرہ بھی نہیں، یہ تو کج خلقی ہے نہ صرف، لیکن اس کے اوپر 3 دفعہ قسم کھائی جا رہی ہے مومن نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں. فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا. وہ ایمان 2 کوڑی کا نہیں کہ جو دل میں موجود ہو اور پھر کوئی شخص زنا کرے، تو کیا قیمت ہے اس ایمان کی؟ 2 کوڑی نہیں. ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، اور نہ ہی کوئی چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن ہوتا ہے. ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن، اور نہ کوئی شرابی شراب پیتا ہے وہ اس وقت مومن ہوتا، مومن نہیں ہوتا. ہاں توبہ کرے تو ایمان واپس آتا. الا الذین تابوا وآمنوا وعملوا الصالحات وعملوا عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات. ہاں جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے اور ایمان لائے، تجدید ایمان کرے، اس لیے کہ گناہ کی وجہ سے ایمان زائل ہو گیا. ویسے بعض احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ گناہ کر رہا ہے اس وقت وہ ایمان دل سے نکل جاتا، لیکن ایک پرندے کے مانند اس کے سر پر چکر لگاتا رہے. جب گناہ سے فارغ ہو جاتا ہے تو ایمان واپس آ جاتا. یہ اللہ کا بڑا فضل اور کرم ہے. جیسے کہ وہاں کہا گیا تھا کہ ایمان تو نہیں لائے ہو پھر بھی وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگرچہ تم مومن نہیں ہو لیکن اس حالت میں بھی اگر تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تمہارے اعمال کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کرے گا. کیوں؟ اللہ غفور ہے، رحیم ہے. یہ اس کی شان غفاری، شان رحیمی کا صدقہ ہے. اسی طرح منطق تو یہ چاہتی ہے کہ گناہ کے بعد جب تک توبہ نہ کی جائے ایمان نہ آئے دل میں دوبارہ. اور ایک آیت جو میں نے آپ کو سورہ فرقان کی سنائی اس سے بھی یہ متبادر ہوتا ہے، لیکن بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے اور ہمارے ہاں اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ جب گناہ سے وہ فارغ ہو جاتا ہے تو ایمان جو ہے پھر دیں. لیکن ایمان اور عمل صالح کا چولی دامن کے ساتھ ہے، آپ علیحدہ. ایک اور حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو 9 برس تک حضور کے خادم خاص رہے، وہ فرماتے ہیں کلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عہد له. شاذ ہی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ حضور نے ہمیں کوئی خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں یہ الفاظ نہیں کہے. گویا کہ ہمیشہ اپنے خطبے میں یہ حدیث بیان کرتے تھے آپ، جس شخص میں امانت داری کا وصف نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں، کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے، کوئی ایمان. اور جس شخص میں ایفائے عہد کا مادہ نہیں اس کا کوئی دین نہیں. دین تو نام ہے، آپ عہد کرتے ہیں اللہ سے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے.
اور اے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے ہیں. جو شخص چھوٹی چھوٹی باتوں میں وعدہ خلافی کرے وہ اتنے بڑے وعدے کو نبھائے گا جو پوری زندگی کے اوپر حاوی ہے. یہ نوٹ کر لیجئے، لیگل لیول پر، لیگل ایمان کے لیول پر ایمان علیحدہ، عمل علیحدہ. حقیقی لیول پر، قلبی ایمان والے لیول پر ایمان اور عمل صالح گتھے ہوئے ہیں، چولی دامن کا ساتھ ہے، ان کو ایک دوسرے سے جدا کرنا مشکل. اب آئیے تیسری، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. انہوں نے آپس میں یا بہت زیادہ شدت کے ساتھ، باب تفاعل کے اندر دو خواص ہیں، مل جل کر کوئی کام کرنا یا مبالغہ ہوتا ہے، بہت شدت سے وہ کام کرنا. میں ان دونوں کے اعتبار سے ترجمہ کروں گا. اور وصیت کا لفظ آتا ہے ہمارے ہاں جب کوئی شخص مرتے ہوئے جو بات کہتا ہے، اہم ترین بات جو سمجھے گا وہی تو کہے گا. وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے ہیں یا وہ عوام الناس کو حق کی وصیت کرتے ہیں بڑی شدت کے ساتھ. دونوں ترجمے ہو گئے. یہ عمل صالح اور ایمان کا لازمی تیسرا نتیجہ. دیکھیے فزیکل لا بھی یہ ہے، اگر کہیں بھٹی ہے آگ کی تو اس سے حرارت ماحول میں نفوذ کرے گی. اگر برف کی سل رکھی ہوئی ہے تو اسے برودت، ٹھنڈک ماحول میں پھیلے گی. اگر کسی میں عمل صالح اور ایمان ہے تو ممکن نہیں ہے کہ اس کی ذات سے نیکی کا پھیلاؤ نہ ہو، نیکی اس کی ذات سے نہ نکلے، نہ دوسروں تک پہنچے. اٹس اے فزیکل فینومینن. نمبر 2، یہ شرافت اور مروت کا تقاضا. اگر آپ کو اللہ نے ہدایت دی ہے، شیئر اٹ ود ادرس. شرافت، مروت. حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند. اگر تم اسلام لے آئے ہو، ایمان لائے ہو، نیک عمل کریے، بھائی اپنے بھائیوں تک پہنچاؤ جن سے تمہیں محبت ہے، جن کے ساتھ خلوص ہے، جن کے ساتھ اخلاص ہے. یہ دوسری بنیاد ہے کہ ایمان اور عمل صالح سے تواصی بالحق خود بخود برآمد ہو. اور ایک تیسری بات ہے حمیت. میں یہاں آپ کو ایک حدیث سنا رہا ہوں. ایک طویل عرصے تک اپنے زمانہ طالب علمی میں یہ حدیث خطبہ جمعہ میں سنتا رہا. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو خطبات جمعہ مرتب کی ان میں یہ حضور ارشاد فرماتے ہیں اوحى اللہ عز وجل الى جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان اقلب مدینۃ کذا وکذا باہلہ. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے حکم دیا حضرت جبرائیل کو کہ فلاں فلاں بستیوں کو الٹ دو، تلپٹ کر دو. جیسے سدوم اور عامورہ کی بستیوں پر عذاب آیا تھا ویسا عذاب ان بستیوں کے اوپر لے آؤ. قال فقال، حضور فرماتے ہیں کہ اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا یا رب ان فیہا عبدک فلان لم یعصک طرفۃ عین. اے اللہ میں اس بستی کو الٹ دوں، اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی کسی گناہ میں بسر نہیں کی. اب آپ کسی آدمی کی نیکی کا تصور کیجئے. یہ گواہی دینے والے کوئی کرائے کے گواہ نہیں ہے جو عدالتوں میں پھرتے رہتے ہیں جو چاہو گواہی دلوا لو، اتنے پیسے چاہیے. جبرائیل ہے اور کس کی جناب میں کہہ رہے جہاں ابو جہل بھی جھوٹ نہیں بول سکے گا. یا رب ان فیہا عبدک فلان لم یعصک طرفۃ عین، الٹ دوں اس بستی. اب جواب سنیے. قال فقال، حضور فرماتے اس پر اللہ نے فرمایا اقلبها علیہ وعلیہم، الٹو اس بستی کو پہلے اس بدبخت پر اور پھر دوسروں پر. فإن وجهه لم يتبعر في ساعة قط، اس لیے کہ میری غیرت کی وجہ سے کبھی اس کے خون نے جوش نہیں مارا، اس کا چہرے کے اوپر خون نہیں آیا. آپ کو کوئی ماں کی گالی دے، اگر تو آپ میں جان ہے تو وہ جانے دیں گے اس کو، اور اگر جان نہیں ہے آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تب بھی غصہ آئے گا، کانپیں گے آپ غصے کی وجہ سے، چہرہ آپ کا سرخ ہو جائے گا. یہ تو کم سے کم ہوگا نا. لیکن یہ اللہ کا بندہ اپنی نیکی میں لگا رہا، اس نے دیکھا نہیں ماحول میں کیا ہو رہا ہے. ماحول میں اللہ کی شریعت کی دھجیاں پکھیری جا رہی ہیں، ماحول میں اللہ کے احکام پاؤں پہلے رونے جا رہے. یہ لگا رہا تو فقط اللہ اللہ اللہ، یہ زیادہ بڑا مجرم. لہذا بستی کو پہلے اس پر پلٹو اور پھر دوسروں کو. یہ ہے تعلق تواصی بالحق کا ایمان اور عمل صالح کا. یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں. اس تواصی بالحق میں اصطلاحات بہت سی ہیں. حق کی دعوت دینا، اللہ کی طرف دعوت دینا حق ہے نا، اللہ کی ذات حق ہے. ذالک بان اللہ هو الحق. تو تواصی بالحق میں کیا ہوگا؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلهم باللتی احسن. یہ بھی تواصی بالحق ہے. نیکی کا حکم دو، بدی سے روکو. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ بھی تواصی بالحق ہے. اور اس کے درجات کہاں سے کہاں تک ہے. اگر بچے کہیں گلی میں کھیل رہے ہیں، کرکٹ کھیل رہے، آپ ان سے کہتے ہیں بیٹو یہ یہاں پر کھیلنے کی جگہ نہیں ہے، آپ کسی گاڑی کا شیشہ توڑیں گے
آپ کی گیند جو ہے اس سے کسی گاڑی کو نقصان پہنچے گا، کسی انسان کو چوٹ لگ جائے گی، پھر کیا آپ بچ کر چلے جائیں گے وہاں سے؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ ہوگی کہ نہیں؟ ریزنٹمنٹ ہوگی کہ نہیں؟ کبھی بھی اس تواصی بالحق کو خندہ پیشانی سے نہیں سنا گیا، نہیں برداشت کی۔ اور اگر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تواصی بالحق کر رہے ہیں پھر بھی معاشرہ اس سے کچھ نہ کہے، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائے، اس کا مطلب ہے انہوں نے حق کا کوئی ایسا حصہ لیا ہے کہ جو لوگوں کی دکھتی رگ کو نہیں چھیڑتا، اس سے بچ بچ کر چل رہے۔ اگر وہ حق کامل ہو تو باطل کبھی تسلیم نہیں، باطل ریٹیلیٹ کرے۔ اب آپ سنیے ایک اور بات، یہ چھوٹا حق تھا کہ بیٹو یہاں نہ کھیلو، کسی گراؤنڈ میں جا کے۔ سب سے بڑا حق کیا ہے؟ اس کائنات کا خالق، مالک اور حاکم اللہ، اس کا حکم یہاں نافذ ہونا چاہیے، یہ حق ہے۔ اگر نہیں ہے تو اللہ کے خلاف بغاوت۔ اس کی آپ اگر تلقین کریں گے تو آپ ایگزسٹنگ سسٹم کے باغی قرار پائے۔ پوری دنیا میں سیکولرزم، ساورنٹی آف دی پیپل، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہاری یہ ڈفنی کیا بجا رہی ہے؟ خدا کی ساورنٹی، یہ سب سے بڑا حق ہے۔ اس حق پر جو بھی ریزنٹمنٹ ہوئی تھی مکے میں، جیسے جیسے ستائے گئے تھے حضور اور آپ کے صحابہ کو، آپ کے اگر تواصی بالحق ہو رہا اور ریزنٹمنٹ نہ ہو تو پھر آپ حق کی تعلیم نہیں دے رہے، اس کے کسی ایسے جز کی دے رہے ہیں کہ جس سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ بس یہ کوئی جینٹل مین ایگریمنٹ ہے آپ کا وقت کے نظام کے ساتھ، ہم تمہیں چھیڑیں گے نہیں، باقی ہمیں واز کہنے تو کہہ جاؤ۔ اسی لیے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو شخص تم میں سے کسی منکر کو دیکھے، کسی بدی کو دیکھے، کسی خلاف حق بات کو دیکھے، اس کا فرض ہے کہ اسے طاقت کے ساتھ اپنے ہاتھ سے روکے۔ فإن لم یستطع، اگر اس کی طاقت نہ ہو، فبلسانہ، تو زبان سے تو کہہ دو کہ خدا کے بندے یہ کام نہ کرو، یہ غلط ہے، یہ حرام کام ہے، اللہ کے غضب کو دعوت نہ دو، یہ تو کہہ دو۔ اور اگر زبانوں پر بھی تالے ڈال دیے گئے ہو تو پھر کم سے کم دل سے شدید نفرت، اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر ایمان نہیں۔ ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ۔ اگر یہ بھی نہیں ہے، بدی کو پھیلتے ہوئے، پھلتے ہوئے، پھولتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہوں اور ہماری نیند میں بھی خلل نہ آئے، ہماری غیرت جوش میں نہ آئے، ہم اس کو بدلنے کی کوئی صحیح نہ کریں، ہمیں اس کا افسوس تک نہ ہو، وائے ناکامی مکائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، تو پھر ایمان کا کیا سوال؟ اسی مضمون کی ایک اور حدیث ہے، یہ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور مسلم شریف کی روایت ہے جو میں نے آپ کو سنائی۔ اسی مسلم شریف میں عبداللہ ابن مسعود سے روایت، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بعث اللہ من نبی فی قومہ من قبل الا کان له اصحاب وحواریون یاخذون بامرہ ویقتدون بسنتہ۔ اللہ تعالیٰ نے جس قوم میں بھی کسی نبی کو مبعوث کیا، اس میں اس کے کچھ نہ کچھ صحابہ، کچھ حواری ہوتے تھے، تھوڑے ہوں زیادہ ہوں، وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیتے اور ان کے حکم کی پیروی کرتے۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ہمیشہ ایسا ہوتا رہا کہ ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہو گئے، یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، جو کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے، اور کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں دیا گیا۔ میلاد النبی کے جلوس نکل رہے، اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا، کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا۔ یفعلون ما لا یؤمرون ویقولون ما لا یفعلون، اور کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں ہیں۔ اب سنیے، فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، جو ایسے لوگوں کے خلاف مسلمان ہوں گے نا وہ، ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، یہ غیر مسلموں کی بات نہیں ہو رہی ہے، مسلمانوں کی، مسلمان حکمران آئے ایسے۔ فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، جو کوئی ان کے خلاف جہاد کرے گا ہاتھ سے، طاقت سے، وہ مومن ہوگا۔ ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، اور جو ان سے جہاد کرے گا زبان سے، وہ مومن ہوگا۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، جو دل سے جہاد کرے گا، یعنی دل سے شدید نفرت رکھے گا، فہو مومن، وہ بھی مومن ہوگا۔ ولیس وراء ذالک من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ یہ ہے تواصی بالحق، حق کی وصیت کر۔ اچھا، اس میں جو دوسرا پہلو میں نے گنوایا تھا، ایک ہے اس کا عام مفہوم، لوگوں کو پوری شدت کے ساتھ حق کی طرف دعوت دینا، حق کی وصیت کرنا، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، دین کی طرف بلانا۔ ایک یہ آپس میں حق کی وصیت، یہاں سے تصور ابھرتا ہے
کہ جو لوگ ایمان اور عمل صالح کی وادیوں میں سے گزر رہے ہیں انہیں ایک جماعتی شکل میں ہونا چاہیے، اور اس جماعت کی روح ہونی چاہیے تواصی بالحق۔ آپ کا ایک بھائی غلطی کر رہا ہے، روکیے اس کو۔ آپ کا ایک ساتھی اس کی کچھ ہمت جواب دے رہی ہے، اس کو حوصلہ دیجیے، اس کو بڑھائیے۔ یہ تواصی بالحق نہیں ہوگا تو جماعتی زندگی جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے۔ اس کو مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس تواصی سے پہلے تو ایک جماعتی زندگی لازم آتی ہے اور پھر نظام خلافت کا قیام لازم آتا ہے۔ اس لیے کہ ایک کام ہے یہ تواصی بالحق کا جو ہم اپنے معاشرے میں کریں، ایک ہے اس کا کام جو پوری عالمی سطح پر ہو۔ یہ عالمی سطح پر کون کرے گا؟ جب خلافت کا نظام قائم ہوگا تب وہ عالمی سطح پر ہو۔ تو وجوب قیام خلافت یہ مولانا فراہی نے اپنی تفسیر سورۃ العصر کے اندر بیان کیا۔ یہ تواصی کے لفظ اور یہ جماعتی زندگی نوٹ کر لیجئے۔ حضور نے فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہوتا، یعنی اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت جماعت کے ساتھ میں۔ حضرت عمر فرماتے لا اسلام الا بالجماعہ ولا جماعہ الا بالامارہ ولا امارہ الا بالاطاعہ، جماعت کے بغیر کوئی اسلام نہیں، اور امارت کے بغیر کوئی جماعت نہیں، اور اطاعت کے بغیر کسی امیر کا کوئی فائدہ ہی نہیں، اس کا حکم مان۔ تو تواصی بالحق کے ضمن میں ایک اجتماعی زندگی ناگزیر، اسے ایک بڑے پیمانے پر کر دے، اور سب سے بڑا پیمانہ کیا ہوگا؟ خلافت راشدہ کا نظام کہیں قائم ہو تاکہ وہ پوری دنیا میں تواصی بالحق اس کا فریضہ سر انجام دے۔ اس لیے کہ حضور کی بعثت جو ہے وہ صرف اہل عرب کی طرف نہیں تھی۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے محمد ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ اب آئیے ویک اینڈ کا کانسیپٹ ہے، اسلام میں نہیں ہے۔ اب اس کی نفی کی سورہ قاف میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، واقعی ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے اسے 6 دنوں ہی میں پیدا کیا تھا، لیکن ہمیں کچھ تکان تاری نہیں ہوئی تھی کہ جس کی وجہ سے ہمیں کسی آرام کی احتیاج۔ وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ وہ العلی علی یہ ہے صفت، بہت بلند و بالا، رفیع الشان، العلی سب سے بڑھ کر بلند و بالا اور رفیع الشان، اور العظیم عظمت۔ اب یہ دو دیکھیں ڈائمنشن میں، ایک ہے بلندی، ہم بھی کسی شے کی عظمت کا، ایک ہے کوئی شے اپنے حجم میں، جسامت میں، اپنی اس طرح کی شکل میں بہت عظیم ہو، عظمت پاتی۔ ایک یہ کہ بلند بہت ہے۔ اللہ کی ذات کے لیے دونوں الفاظ آئے، لیکن اس کو اس پر قیاس نہ کیجیے کہ کوئی مادی کیفیات، بہت بلند و بالا ہر شے سے، اور ہر بلند و بالا ہستی سے بلند تک، اور بہت عظمت پاتی، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ یہاں آپ نے دیکھا کہ یہ آیت مبارکہ توحید فی صفات کے ضمن میں حکمت کا، دانائی کا، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کا بہت بڑا۔ اب اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے وہ پھر عمل سے متعلق ہے، اور وہ انفاق در حقیقت جو پہلی آیت میں آئی یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا والکافرون هم الظالمون۔ قرآن اب بھی تم ایسے محسوس کرو کہ جیسے تمہارے دل پر نازل ہو رہا ہے۔ اور مجھے یاد آیا امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک بڑا پیارا جملہ، وہ کہتے ہیں قرآن کے بعض پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جب وہ قرآن کو پڑھتے ہیں تو یوں محسوس کرتے ہیں کہ قرآن مصحف پہ لکھا ہوا نہیں ہے، ان کے اپنے دل کے اوپر کندہ ہے، دل کے اوپر سے پڑھ رہے ہیں، یعنی کتنی کامل مطابقت وہ محسوس کرتے ہیں، اپنی فطرت، ہیومن نیچر اور قرآن کے اندر کتنی مطابقت ہے، اس طرح وہ ٹیلی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ کتاب ان صفحات میں لکھی ہوئی نہیں ہے بلکہ لوح قلب پر لکھی ہوئی ہے کہ جہاں سے وہ انسان اسے پڑھ رہا۔ تو پہلی بات تو قرآن مجید کی آیت کے حوالے سے اس پہلو سے ہمارے سامنے آئی کہ جو تاثیر ہے ذات ربانی کی تجلی کی، وہی تاثیر ہے اس قرآن مجید کی، بشرطے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ کچھ اپنے اندر اس استعداد اور صلاحیت کو پیدا کریں۔ دوسرا مقام ہے سورہ یونس کا۔ اب کسی کلام کی عظمت کا دوسرا پہلو ہو سکتا ہے اس کی افادیت کے اعتبار سے، اس سے فائدہ کیا ہوگا نوع انسانی کے لیے۔ دیکھیے 2 آیات، یہ عظیم خزانے ہیں عظمت قرآن کے، سورہ یونس میں یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ 4 الفاظ نوٹ کر لیجیے۔ اے لوگو، آ گئی ہے تمہارے پاس وہ چیز تمہارے رب کی طرف سے جو موعظہ ہے۔ موعظہ کسے کہتے ہیں؟ نصیحت۔ اس بات میں ذرا سمجھ لیجیے ترتیب کیا ہے۔ نصیحت اسے کہتے ہیں، جی رہا نہیں جا رہا، میں نے اس کی ترتیب بدلی ہوئی ہے۔ مجھے یاد دلایا ایک صاحب نے کہ سورہ رحمان کی ابتدائی آیات کا بیان تو رہ گیا، وہ رہا نہیں، میں نے پڑھا کسی اور ترتیب سے تھا، بیان کسی اور ترتیب سے کر رہا ہوں۔ پڑھنے میں 4، 2 اور 1، اور اب جو میں بیان کر رہا ہوں پہلے 1 آیت سورہ حشر کی جو بیان کی، اب 2 آیات ہے سورہ یونس کی۔ لوگوں، تمہارے پاس آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے موعظت، اور تمہارے سینوں کے اندر جو روگ ہیں ان کے لیے علاج۔
توجہ کیجیے گا، ہم نے قرآن کو کیا سمجھا ہے؟ صرف ایک مقدس کتاب، ایک حصول ثواب یا ایصال ثواب کا آلہ۔ قرآن ہے کیا؟ نمبر ایک موعظہ۔ موعظہ کسے کہتے ہیں؟ وعظ اسے کہتے ہیں وہ بات جس سے دل نرم ہو جائے، دل کے اندر گداز پیدا کرنے والی شے۔ وجہ کیا ہے؟ عادت سے اعلیٰ حکیمانہ بات کسی سے کہی جائے، دل سخت ہے، اثر نہیں ہوگا، ایک کرسٹ آ جاتا ہے انسان کے دل کے اوپر۔ جیسے کہ یہود کے علماء کے بارے میں فرمایا گیا، ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ واشد قسوۃ وان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار وان منها لما يهبط من خشیۃ اللہ وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء۔ اے لوگوں، پھر تمہارے دل سخت ہوتے چلے گئے، پھر وہ پتھروں کے مانند سخت ہو گئے، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت، اس لیے کہ پتھروں میں تو وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں، پتھروں میں وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی خشیت سے پھٹ جاتے ہیں، ان میں سے پانی بہ نکلتا ہے۔ پتھر تو اس طرح کے ہیں، لیکن انسان کا دل جب سخت ہو جائے، جب پتھر بن جائے، تو کوئی شے دنیا کی اس کی سختی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پہلے اس سختی کو نرم کریں گے، جیسے زمین ہے چٹیل زمین، اس زمین کے اندر ہل چلے گا تو بارش جو ہے فائدہ دے گی، اس کو آپ زمین کو نرم کرتے ہیں تاکہ وہ بارش کو جذب کرے، ورنہ چٹیل زمین ہے سخت، وہ پانی بہ رہا ہے، بہ جائے گا اور وہ زمین کے اندر جذب نہیں ہوگا۔ تو پہلا لفظ استعمال کیا موعظہ، یہ قرآن واعظ ہے، نصیحت ہے، دلوں کو نرم کرتا ہے، دلوں پر جو کرست آ جائے سخت اسے توڑتا ہے، اس میں حل چلاتا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے؟ پھر جب یہ جذب ہوتا ہے، شفاء لما فی الصدور، جو سینے کے روگ ہیں ان کے لیے شفا۔ اب آپ غور کیجئے گا، علامہ اقبال نے انہی دو اعتبارات سے مسلمانوں کا مرثیہ کہا کہ مسلمانوں نے اس قرآن کو نہ موعظہ کے لیے استعمال کیا اور نہ تزکیہ نفس کے لیے استعمال کیا، بلکہ اس کو تو صرف بنا لیا ہے وہ جان آسانی سے نکالنے کا نسخہ یا ایصال ثواب کا۔ چنانچہ کہتے ہیں واعظ کے لیے واعظ دستہ زنو افسانہ بند، واعظ جو ہے ہمارے داستانے کہتے ہیں، افسانے کہتے ہیں، قصے کہتے ہیں، لطیفے کہتے ہیں۔ معنی او پس تو حرف او بلند، اس کے بیان میں معنی تو ہوتے ہیں بہت ہی گھٹیا، نیچے کے، پس الفاظ کا شکو ہوتا ہے، الفاظ بہت اونچے ہوتے ہیں۔ از خطیم و دیلمی گفتار او با ضعیف و شاذ و مرسل کار او، سارا بعض